الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم سبحان اللہ وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. صبح اٹھ کے دکان پہ جاتے ہو، رات کو اٹھ کے مصلے پہ آتے ہو، کس کو راہ دکھلا؟ اب میں نے اس کی شان کریمی کو اس کے سامنے عرض کیا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. جواب ہے جولی ہی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مرکزی جامع مسجد مبارک کی انتظامیہ حاضر اور یہاں کے نوجوان امام و خطیب اور جنہوں نے مجھ سے ٹائم لیا، قاری محمد یاسین صاحب، اور آخر وقت تک مجھے یہ پتا تھا کہ وہ سامنے آئیں گے، لیکن 9:10 سے انہوں نے نمبر اپنا بیزی کرنا شروع کر دیا. پھر میرے بھی دل پہ خیال آیا کہ 9:45 بجے اب سوئی چڑھ گئی ہے، میں اپنی واپسی کروں، کیونکہ مجھے راہبر نہیں ملا تھا. پھر الحمدللہ تمام حضرات نے، پیاروں نے شفقت فرمائی، لینے کے لیے حضرات روڈ پر آ گئے اور بخیر و عافیت دسترخوان سے فارغ ہو کر، نماز سے فارغ ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں
کچھ مشورہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ دیکھو یارو، زندگی دنیا کی بڑی اچھی گزر رہی ہے. دنیا کی زندگی جتنی اچھی گزر رہی ہے، اس اچھی زندگی پر ہمیں قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو. ایسی اس زندگی کو اور بہتر کر لیں کہ قبر والی زندگی بھی اس زندگی کی برکت سے اچھی ہو جائے. سبحان اللہ. بھائی محمد بلاول صاحب کے والد اور والدہ کے سال ثواب کے لیے بھی پروگرام ہے. کیونکہ نام زیادہ تھے میں نے اس لیے لکھوا لیے. ملک شاہد صاحب، بلاول خان، رانا یاسر صاحب، ضیاء خان صاحب، رانا طارق صاحب، رانا حمزہ، حافظ اعجاز صاحب، محمد طیب صاحب. اور اسی طریقے سے یہ آج کی رات جس پروگرام کی میزبانی کر رہے ہیں، فرمان علی صاحب، ڈاکٹر ماجد ساجد صاحب، ساجد خان صاحب. نام اس لیے نہیں کہ اپنی نمود و نمائش کر رہے ہیں، نام اس لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. اجر نہ ان کو آپ نے دینا ہے، نہ چھین میں سکتا ہوں. جو اللہ نے ان کی نیت پہ دیا وہ تو ان سے کوئی لے سکتا ہی نہیں. اب ان کو بھی چاہیے کہ صبح یوں نہ کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر دیکھ لینا سی، پھر سارا دن ختم ہو جائے. کل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا. میرے کچھ نہیں کیا، میرے اللہ نے سب کچھ کیا. 2-3 آپ سے نہ زور کروں. اب قبر کی طرف روزانہ تیزی کے ساتھ مسافت ہے. اپنے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ بہت ہی پیارے حضرات کی نمازوں کا بوجھ میں اپنے کندھے پہ لے سکوں. ایک تو اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میرا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، جلسے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن سوئیں گے تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ساتھ لے کے سوئیں گے. اگر آپ اس جلسے کی محبت میں، اللہ کی محبت میں 3 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو تو 10 منٹ کی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور فجر کی نماز میں تقریباً اس وقت 4 گھنٹے باقی ہیں، تو کوشش کرنا جاگتا کہ جیسے مرضی، یا سونا الارم لگا کے ساتھ والی چرپائی پر بیوی کو، امی کو، بہن کو، بھائی کو، بچوں کو کہنا یار تیری آنکھ کھلے اذان کی مجھے اٹھا دینا. پڑوسی جو مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے جاوے اسے کہنا یار تو جاوے تو مجھے اٹھا دینا، تاکہ جلسے کا ثواب قیامت تک میرے ساتھ رہے. اگر فجر چھوڑ دی تو جلسے کا ثواب ایسا دوڑے گا، بس آپ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. کیونکہ اس وقت جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہے، پروگرام کرنے کا، عظمت قرآن کانفرنس کا مقصد یہ کہ امت نماز پر آوے. اور نماز ایک ایسا عمل ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام کی مجلس ہے. ایک صحابی آئے، شخص آئے، یا رسول اللہ گناہگار ہو دعا فرمائے. ہم بیٹھ گئے، لیکن میں تعبیر رہی کہ اللہ کے نبی سے کچھ خوش خبری کے الفاظ نکل جانے. پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی گناہگار ہوں دعا فرمائے. اب ہم بیٹھ گئے. پھر جگہ بدلی، پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا فرمائے، بڑا گناہگار ہوں، یا توبہ کی کلمات بدلا دیں. 1400 سال کے بعد میرے آپ جیسا گناہ سے ڈرتا ہے. 1400 سال پہلے وہ کتنے گناہ سے ڈرتے ہوں گے. یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا گناہ کر کے آتے ہیں. انہوں نے کہا جی بہت گناہگار ہو دعا فرما دیں. آپ بیٹھ گئے. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا. اتنے میں اذان ہوئی، نماز کی تیاری ہوئی، نبی علیہ السلام مصلی پہ تشریف لائے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی. اس شخص نے صحابہ اکرام کے ساتھ نماز پڑھی، سلام پھیرا. پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف منہ کیا. فرمایا کہاں ہے وہ گناہگار جو اپنے آپ کو یوں کہہ رہا تھا بہت گناہگار ہوں دعا فرمائے. وہ کانپتا ہوا اٹھا، کیا پتہ نماز میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے یا سلام پھیرتے وہی آ گئی میرے بارے میں کوئی فیصلہ. فرمایا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نماز پڑھی. قرآن سنا ہے؟ پڑھا کہ جی اللہ کا قرآن نہیں کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ کے بندے میرا امتی، تو نے جو مرضی گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو نے نماز کا سجدہ کیا، اس سے پہلے جتنے گناہ تھے اللہ نے سب کو ہی معاف فرما دیا. سبحان اللہ. کتنا بڑا نماز کا تحفہ ہے. اللہ سے ملاقات کا ذریعہ. کسی دنیا دار سے، رانا صاحب سے ملاقات کرنی، اس کو ڈیرے میں جاؤ، ہمیں میرے سے ملاقات کرنی، میرے گھر کے اندر آ جاؤ. یہ رانا صاحب کی خاصیت ہے
یہ ڈاکٹر صاحب کا فیض ہے کہ اپنے ڈیرے پہ ملے گا، کلینک پہ ملے گا، لیکن میرے بندے وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا خدا ہوں. میں تجھے دکان میں بھی ملوں گا، تیرے مکان میں بھی ملوں گا، اور تو ملنا چاہے تو میں اپنے مکان میں بھی تجھے ملوں گا. مجھے ایک جگہ قید نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ میں ایک جگہ قید ہو سکتا ہوں. ہاں اگر میں اپنا گھر بناتا ہوں تو مومن کے دل کے اندر اپنا گھر بناتا ہوں. میرے بندے یہ میں نے مکان تجھے کرائے پہ دیا ہے، مالک میں ہوں، کسی آگے کرائے پہ نہ چلانا. بچوں کی محبت اس کو کرائے پہ نہ دے دینا، بیوی کو نہ دے دینا، اولاد کو نہ دے دینا، یار کی یاری کو کرائے پہ نہ دے دینا. یاد رکھ اس مکان کے اندر تیرا یار آ کے بس گیا تو میں نکل جاؤں گا، پھر تیرے یار نے اس مکان کا حولیہ بگاڑ دیا تو قیامت کے دن میں نے جو تیرے سے سٹامپ پیپر لیا تھا لست بربکم کہ میں تیرا رب ہوں نا، اور دنیا میں جا کے میری توحید کے پھلیرے بلند کرنے ہیں، جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا میں تیرے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، اپنے مکان کو دیکھوں گا.